السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی کار چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے خصوصیات و اعزازات کے حامل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت فرشتے یہ آیت پڑھ رہے تھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے قبل از اسلام اور قبل ظہور نبوت شام کی طرف تجارت کے لیے سفر فرمایا۔ شام سے قریب ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر آپ نے بحیرہ راہب سے معلوم کی۔ اس راہب نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کا خواب سچا کرے گا۔ آپ کی قوم سے ایک نبی مبعوث ہوں گے، آپ ان کی حیات میں ان کے وزیر ہوں گے، بعد وفات ان کے خلیفہ ہوں گے۔ پس اس خواب کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپایا، کسی سے ظاہر نہیں کیا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور اعلان نبوت سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو دعویٰ فرمایا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دلیل وہ خواب ہی ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ بس غلبہ خوشی سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا اور آپ سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ صحیح بخاری میں ہے، اس ایت کے تحت میں بروایت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کے لیے چلے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں پہنچ کر دروازہ ہی بند کر لیا۔ مجبوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ادھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی اور یہ بھی کہ گھر سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئے، اور حضرت عمر نے بھی اپنا واقعہ سنایا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عتاب ہونے لگا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنی اعزاؤں سے چھوڑ دو؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب میں نے بإذن خداوندی یہ کہا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں، تم سب نے مجھے جھٹلا دیا، صرف ابو بکر ہی کا ایک دم تھا جنہوں نے پہلی بار میری تصدیق کی۔ صدیق کے لقب سے ملقب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کی تصدیق کرنے میں سبقت اور پہل فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صدیق ہوا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا یہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان مبارک سے حضرت ابوبکر کا نام صدیق رکھا ہے۔ لقب اس عتیق سے ملقب ہونے کی وجہ جانتے ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں کہ چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں کوئی بات قابل عیب نہ تھی، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا،
اے ابو بکر تم عتیق یعنی آتش دوزخ سے خدا کے آزاد کردہ ہو، اسی وجہ سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا، کیونکہ عتیق کے معنی ہیں دوزخ سے آزاد کردہ۔ ابو نعیم فرماتے ہیں چونکہ ہر نیک کام میں آپ پہل فرمایا کرتے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب عتیق مشہور ہوا۔ سفر ہجرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی بنا پر قرآن کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا لقب عطا فرمایا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولو الفضل یعنی بزرگی والے فرمایا۔ حضرت ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم غار میں میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جماعت میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اس کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا اس کی امامت کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس روز حضرت ابو بکر صدیق مشرف با اسلام ہوئے 40,000 دینار آپ کی ملکیت میں موجود تھے، جو تمام کے تمام آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر کسی کا کچھ احسان نہیں رہا، سب کا بدلہ اتار چکا، مگر ابو بکر صدیق کا احسان البتہ میرے ذمے باقی ہے، اس کا اتنا بڑا احسان میرے ذمے باقی ہے کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ پہنچایا جس قدر ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا۔ خصوصیات و اعزازات کے اندر اور بھی سنیے، بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ میدان بدر ہو یا مارکہ جبل احد ہو، حنین ہو یا تبوک ہو، حدیبیہ ہو یا خندق ہو، خیبر ہو یا فتح مکہ ہو، سفر ہو یا حضر ہو، غار ہو یا مزار ہو، حضرت ابو بکر صدیق نے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ ساتھ نبھایا۔ ہجرت کی رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر و ہم رکاب رہے۔ اس موقع پر غار ثور میں نہ صرف یہ کہ 3 دن تک نبی اکرم کی پہرہ داری کی بلکہ جی بھر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اتنی زیارت تو جبرائیل امین جو نوریوں کا سردار ہے اس کو بھی نہ ہو سکی۔ صدیق اکبر کا یہ منفرد اعزاز ہے کہ آپ کی 4 پشتوں کے کو صحابی رسول ہونے کی سعادت حاصل ہے، یعنی آپ کے والدین بھی صحابی، خود آپ بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، پوتے محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر، نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی صحابی۔ غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر صدیق نے ایثار و انفاق فی سبیل اللہ کی جو مثال قائم فرمائی وہ تاریخ اسلام کے سنہری اوراق پر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ تقریباً تمام ہی صاحب استطاعت حضرات نے حسب استطاعت اپنے مال و اسباب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی، لیکن جناب صدیق اکبر اس موقع پر بھی اول نمبر پر رہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نامی اسم گرامی کو چھوڑ کر جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کا سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس ٹو میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں۔ یہ جو پہلی پوزیشن ہمیشہ یہ حاصل کیا کرتے ہیں، کوئی ایسا دن بھی آئے کہ مجھے وہ پہلی پوزیشن مل جائے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب یہ موقع آیا جب حضرت ابو بکر نے گھر کا سارا سامان لا کر اللہ کے نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اس دن بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے۔
حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مسجد نبوی میں مصلی نبوی پر 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ شاہد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی حیات طیبہ میں اپنے مصلی پر کھڑا فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت صدیقی کی طرف واضح اشارہ تھا۔ مانعین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، مرتدین سے قتال حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے کارہائے نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا